وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ اس سے پچھلے درس میں ہم نے شعبان کے مہینے کو کیسے گزارا جائے اس تعلق سے آپ کے سامنے 10 منٹ تقریباً گفتگو کی تھی۔ اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ روزہ رکھ کر گزارتے تھے، یعنی اکثر دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اس کے علاوہ دیگر سنن کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس کے علاوہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، خصوصی طور پر شعبان کی 15ویں رات کو اور شعبان کے اگلے دن 15ویں رات کے اگلے دن یعنی شعبان کا 15واں دن، یہ جو ہم جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں وہ سب کے سب بدعات ہے، خرافات ہیں، اور جو گناہ کا کام ہم کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑنا اور جو دوڑ لگانا اور جو نوجوان جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کا کیا جس کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہمارے مقررین واعظین اس کو اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں بیان بھی کرتے ہیں، ان اعمال کا کیا جس کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ عبادت نہیں ہے بلکہ شریعت میں بڑھائی ہوئی بدعت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں رات کو کوئی خاص قیام ثابت نہیں ہے، لیکن ہم خاص قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طرح سے تلاوت کرنا اس رات میں ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس رات میں ایسا کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر اس رات میں قبرستان جانا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی عقیدہ نہیں بتایا کہ اس رات میں اور اس رات کی جو شام ہوتی ہے اس میں قبرستان سے ہمارے رشتہ دار ہماری گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اسی لیے گھر کی صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے اور دیگر چیزیں کر لینی چاہیے، ایسا کچھ ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں خاص پکوان بنانا، خاص کھانا کھانا، یہ کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں یہ جو خاص چیزیں ہیں، فضیلت والی چیزیں ہیں، اسے چھوڑ دی، اور ہمارے بعض علماء کو جو بدعت کے دل دادا ہیں، بدعت کو پسند کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ شریعت کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو عبادت تصور کرتے ہیں اور لوگوں کو تصور کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس پر آمادہ کرتے ہیں، تو کیا یہ سب چیزیں یوں سمجھ لی جائے کہ جو شریعت سازی ہو رہی ہے یہ جائز اور درست ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے کو گزارنے کا یہ عمل رہا ہے کہ اکثر و بیشتر جو ایام ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک پیارے صحابی حضرت اسامہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے نزدیک پیش ہو تو میں اس حال میں روزے میں رہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مہینے میں جو انسان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، ان سے روایتیں موجود ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی اکثر و بیشتر ایام میں روزے رکھنے چاہیے جتنی اللہ استطاعت دے، اگر ہم فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو۔ لیکن یہ 15ویں رات کو اور 15واں دن، یہ دونوں خاص طور سے جو ہم عبادات اور یہ سب جو چیزیں کرتے ہیں، یعنی صلاۃ الالفیہ پڑھتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ بیان کرنا شروع کیا، آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کن سب اعمال کی اور عبادات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے مشہور احادیث، جو مشہور روایتیں ہیں، مشہور حدیثیں ہیں، جو خطیب جو ہے اپنے خطبوں سے، یعنی جمعہ کے دن، اس کے علاوہ جلسے جلوس کے اندر جو واعظین ہوتے ہیں، واعظ کرنے والے لوگ، اور اسی طرح سے عوام کے اندر بھی بعض روایتیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہ ضعیف ہی نہیں بلکہ بعض ایسی روایتیں ہیں جو موضوع درجے کی، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کا حکم بھی بیان کر دوں گا، تاکہ آئندہ جب آپ ان سب روایتوں کو کسی مقرر کی زبانی سنیں تو آپ کے دماغ میں فوراً یہ کلک ہو جائے کہ نہیں، یہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے، یہ عمل کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہماری عبادات جس احادیث پر مبنی ہوں گی وہ احادیث صحیح ہونی چاہیے، وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، نہ کہ ضعیف اور اس سے پلے درجے کی موضوع روایتیں جس کی بنیاد پر ہم کسی عبادت کو کریں۔ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا وقت کسی عمل میں جو صرف کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہاں، اور ہمارا جو یہ عمل ہے اللہ قبول کر لے۔ تو پھر یہ جو قبولیت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دی ہے، اس میں آپ ایک بال کے برابر بھی کچھ اضافہ نہیں کر سکتے،
نہیں تو آپ جو ہے عملاً شریعت سازی کر رہے ہیں، جو کہ ایک ایکسٹریم درجے پہ اگر دیکھا جائے تو وہ شرک کے درجے کی چیز ہو جاتی ہے، ورنہ بدعت تو ہے ہی، اس میں کسی بھی محدث اور کسی بھی فقیہ کو کوئی شک نہیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند جو مشہور روایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس سے پہلے ایک میں صحیح روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو یہ کنفیوژن نہ رہے کہ یہ بھی ضعیف ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی معاف کیجیے گا، طبرانی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، یعنی بنظر رحمت دیکھتا ہے، تو پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نظر رحمت ہے جو مخلوق پر اس رات میں کی جاتی ہے۔ وہ ہوتی ہے یہ کہ مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر تمام کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ روایت اپنے تمام طرق کے ساتھ صحیح ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس رات میں ہم عبادت کرنے لگ جائیں، خاص طرح سے ہم نماز پڑھنے لگ جائیں، اگلے دن روزہ رکھنے لگ جائیں، خاص پکوان کرنے لگ جائیں، یہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہم کو شرک سے ہر طریقے سے دور رہنا ہے، کیونکہ مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اور اپنے دل سے کینے کو نکال پھینکنا ہے تاکہ جو مغفرت والے لوگ ہیں، جو مخلوق ہیں، اس میں ہم شامل ہو سکیں۔ کیونکہ اگر ہم مشرک یعنی ہمارے اندر شرک پایا جا رہا ہے یا پھر ہمارے اندر کینہ پایا جا رہا ہے تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں سے دور رہیں تاکہ اللہ کی جو نظر رحمت مخلوق پر کی جاتی ہے ہر سال اس رات میں، اس میں ہم شامل ہو سکیں۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا، دیٹس اٹ۔ اس کے اندر کوئی اور خرافات کا بیان نہیں ہے، کسی بھی عمل کا بیان نہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم چند مشہور روایتیں جو بیان کی جاتی ہے وہ سنتے ہیں۔ ایک مشہور روایت ہے جو عوامی زبان پر بھی مشہور ہے، یعنی عوام کے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے، وہ کیا ہے؟ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد جو 1 گھنٹہ لچھے دار تقریر بیان کی جاتی ہے اسی کے اندر، کیونکہ بھائی یہ بڑی فضیلت والی بات ہے نا، شعبان الشہری یعنی اللہ کے رسول اپنی طرف نسبت کر کے اس مہینے کو بیان کر رہے ہیں، اور رمضان کو اللہ کی طرف نسبت کر کے پھر رمضان کو بھول جاتے ہیں، اور پھر شعبان کے اوپر جو لچھے دار تقریر ہوتی ہے، واللہ واللہ کیا کہنا، آپ سنتے رہیں بس۔ لیکن یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع درجے کی ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمائی، یعنی اللہ کے رسول کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کی جا رہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے ادا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ اور دوسری کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری نسبت سے وہ بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے جو بہت مشہور ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ موضوع درجے کی۔ موضوع کا مطلب ہے گڑی ہوئی روایت، یعنی اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ اب دوسرے نمبر کی جو روایت بہت مشہور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جنت البقیع جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رات کے وقت، اور اس روایت کو بیان کرنا، اور پھر قبرستان جانے کے جواز پر اور اس کی فضیلت پر یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے، آپ اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں ہیں، یعنی جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی کیا تمہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول جو ہے تمہیں چھوڑ کر بن بتائے کہیں اور چلے گئے؟ ایسا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من شعر غنم قلب، بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، 15ویں رات کو جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، یعنی دنیاوی آسمان پر آتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ روایت ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ پھر اس سے جو ہے فضیلت اور یہ جواز کے لیے دلیل فراہم کی جاتی ہے کہ اس رات میں خصوصی طور پر قبرستان جایا جائے، قبرستان جا کے رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے علاوہ موم بتیاں جلائی جائیں، اگر بتیاں جلائی جائیں، اور دیگر چیزیں، اور جو یہ نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی جانا جائز سمجھتے ہیں اسی روایت کی بنیاد پر۔ ہمارے بریلوی حضرات تو ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، وہ جا کے چراغاں کرتے ہیں،
لیکن دیوبندی حضرات اسی روایت کی بنیاد پر وہ قبرستان جانا جائز سمجھتے ہیں، اسی روایت کی بنیاد پر، اور وہاں جا کر دعائے مغفرت وغیرہ کرتے ہیں اس خصوصی رات میں، جبکہ یہ حدیث جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری کا قول بھی نقل کیا۔ امام بخاری اس کو ضعیف سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین جو ہے، جمہور محدثین، اکثر محدثین اس کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ ان الفاظوں کے ساتھ 15ویں رات کے اندر ایسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا جو یہ ارشاد ہے، پھر 15ویں رات میں اللہ کے رسول وہاں گئے، ان الفاظوں کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے۔ جو صحیح روایت ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے صحیح 15ویں رات کا، شعبان کی 15ویں رات کا، یعنی جس کو ہم شب رات بولتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک اور روایت بہت مشہور ہے، وہ روایت کچھ اس طرح سے، جس کا ترجمہ صرف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو۔ اسی کو دلیل بناتے ہیں قیام کرنے کے۔ قیام کا مطلب ہے رات بھر نماز پڑھنا، تو اس رات میں خصوصی طور پر رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بیان اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ لیکن اس حدیث کا حال یہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، موضوع ہے، ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ لہذا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اگلے روز کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر فرماتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے؟ کیا کوئی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یعنی شام سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق طلب کرے میں اسے دے دوں، قیام کیا کرو، اور کیا کہتے ہیں اس رات میں اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ یہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ حدیث جھوٹی اور من گڑت ہے۔ اس کے بجائے ایک صحیح حدیث موجود ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ وہ صحیح حدیث کیا ہے وہ سنیے، میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں وقت کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ آلموسٹ 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔ ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے کہ پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر سنن کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اسی طرح کی بات بیان کی جا رہی ہے جو موضوع حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور یہ تمام راتوں کے بارے میں ہے۔ یعنی کہ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ جس وقت میں تہجد پڑھنے کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، اور امتیوں کو بھی سکھایا کہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا ہمارے لیے سنت ہے اس نماز کو پڑھنا، وہ قبولیت کا وقت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اس روایت کو آپ نہیں دیکھیں گے بیان کیا جاتا ہے، لیکن سال میں ایک دفعہ جو ہے پورا محفل جمانے کے لیے اور الگ لیول کا جو ہے غیر قوموں کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے جو ایک کوئی خاص دن عبادت کا جو ہے بنا دیا جاتا ہے، اس دن کی طرح، اس رات کی طرح اس کو منانے کے لیے یہ موضوع قسم کی روایتوں کو بیان کیا جاتا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ قیام کرو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو قبرستان والی روایت وہ بھی ضعیف، جو 15ویں رات کی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ اس رات کے بارے میں بیان نہیں۔ اس کے علاوہ قیام کرنے کی بھی روایت ضعیف ہے، اور اسی میں جو ہے روزہ رکھنے کی روایت، یہ بھی موضوع ضعیف نہیں، موضوع قسم کی، جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر آ کر پکارنا، یہ بھی موضوع قسم کی، ضعیف قسم کی روایت، اور جو صحیح ہے ہر رات کے بارے میں ہے، لیکن ہم ہر رات اہتمام نہیں کرتے۔ ہمیں ہر رات اہتمام کرنی چاہیے، نہ ہر رات ہو، ایک دن چھوڑ کے ہو، 2 دن چھوڑ کے ہو، جب بھی اللہ توفیق دے ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل فضیلت جو صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنے میں ہماری نانی مرتی ہے اور ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہم سے ہو نہیں سکتا، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، لیکن موضوع حدیث کو بیان کر کے اور موضوع حدیث کو بنیاد بنا کے ایک خاص عبادت کو کرنا یہ بالکل بیجا ہے۔ اس کے علاوہ بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت پڑھی اور اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کی، پھر فرمایا جو شخص اس طرح کرے جیسا کہ میں نے کیا ہے تو اسے 20 مقبول حجوں اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ حضرت علی سے روایت ہے، لیکن امام جوزی نے اس کو الموضوعات میں ذکر کیا ہے
کیونکہ یہ حدیث بھی من گڑت ہے، موضوع ہے، جھوٹی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت الصلاۃ الالفیہ کے نام سے جو بیان کی جاتی ہے، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے۔ اس کو بھی الموضوعات میں امام جوزی نے ذکر کر کے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور روایتیں موجود ہیں جس کے اندر یہ سب فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ دھیان رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ شعبان کے اندر صرف ایک عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے اکثر دنوں میں روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، چاہے 15ویں دن کے روزے رکھنا یا 15ویں رات کی عبادات کرنا، کسی بھی فارم میں ہو، وہ سب کے سب، اور پکوان وغیرہ، قبرستان جانا، روحوں کا آنا یا عقیدہ رکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بالکل بے بنیاد ہے اور بالکل بدعات ہے، خرافات ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً یہ باتیں آ چکی ہیں، لہذا آپ حضرات اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر بھی کریں اور خود بھی عمل کریں۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال ضرور پوچھیں، کامنٹ باکس آپ کے لیے حاضر ہے، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔